جو کرتی ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ماں نماز پڑھے تو نمازوں کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ ماں قرآن پڑھے تو قرآن کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ ماں روزہ رکھے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ ماں اچھے کام کرے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، ماں ناچ دیکھے، ماں گانا دیکھے، ماں ڈانس دیکھے، ماں گانا گائے، ماں فلمی ہیرو ہیروئن کو دیکھے تو اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، اگر ماں نے اچھے کام کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، ماں نے اچھے کام کیے تھے، تو پیدا ہونے کے بعد بچے کی رغبت اچھے کاموں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، نمازوں کی طرف ہوگی، قرآن کی طرف ہوگی، تلاوت قرآن کی طرف ہوگی، ذکر کی طرف ہوگی، اللہ اللہ کی طرف ہوگی، نبی کی نعتوں کی طرف ہوگی، کلمہ شریف کی طرف ہوگی، درود شریف کی طرف ہوگی۔ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں یہ کام کیا کرتی تھی، بچے کی رغبت ہو گئی ہے۔ اور حضرات اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ماں گانے سنتی ہے، ماں فلمیں دیکھتی ہے، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں جھوٹ بولتی ہے، ماں بے پردہ رہتی ہے، تو خدا کی قسم بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت اچھی ہونا چاہیے، گلفام کہتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو ماں کی تربیت بھی اچھی ہونا چاہیے، ماں بھی اچھے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ بچے کی سنگ بنیاد اچھی ہونا چاہیے، بچے کی نیو اچھی ہونا چاہیے، بچے کی ابتدا اچھی ہونا چاہیے۔ او میرے پیارے، جب اچھی ماں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اچھائیوں کی طرف چلتے ہیں، جب گنہگار ماں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ برائیوں کی طرف چلتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے کہ اپنی نسلوں کو کیسا بنانا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو کیسا بنانا چاہتے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں اچھی ہو جائیں، چاہتے ہو تمہاری نسلیں نیک ہو جائیں، چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں اللہ اللہ کرنے والی ہو جائیں، چاہتے ہو تمہاری نسلیں غوث اعظم کی غلام ہو جائیں، چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں دنیا اور آخرت میں تمہارا نام روشن کرے، تو جب تمہارے بچے ماں کے پیٹوں میں ہوا کرے تو ان کی ماؤں کو سمجھایا کرو کہ تم حرام کام نہ کرنا، وہ کام کرنا جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا آواز واپس بڑھا دیجیے، تھوڑی سی صحیح چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی میرے بھائیوں؟ اور نوجوانوں تمہاری شادی ہونا باقی ہے، اور نوجوانوں کچھ کی شادی ہو گئی ہوگی اور کچھ کی شادی ہونا باقی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اولاد باپ کو جنتی بھی بنا دیتی ہے، اولاد باپ کو جہنمی بھی بنا دیتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں جنتی بنا دے تو حضرات جب تمہاری بیویوں کے پیٹ میں بچے ہوا کریں تو پھر اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ اب تم نے حرام کام نہیں کرنا ہے، اب نماز سے دور نہیں رہنا ہے، اب تمہیں ذکر سے دور نہیں رہنا ہے۔ لوگوں، ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، جتنا ذکر خدا زیادہ کرے گی بچہ اتنا ہی نیک پیدا ہوگا۔ ذکر خدا زیادہ کرے، جتنا ذکر خدا زیادہ، اس بات کو یاد رکھنا۔ جب بچے پیٹوں میں ہو تو لوگوں ایک وقت کی چاہیے ہماری بہنیں نمازیں نہ چھوڑیں، نماز تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز تو فرض ہے، مگر جب پیٹ میں بچے ہوں تو لوگوں اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ تو واقعہ سنتے ہو غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے حافظہ کر لیے تھے، وہ میرے بھائی ایسے نہیں کر لیے تھے، ماں قرآن پڑھتی تھی تو بیٹے نے حافظہ کر لیا تھا، پڑھتی تھی تب کر لیا تھا۔ اگر آپ کی بیویوں کے پیٹوں میں بچے ہوں گے تو تمہاری بیویاں قرآن پڑھے گی تو تمہارے بچے اسے حافظہ اگرچہ نہیں کریں گے مگر قرآن پہ عمل کرنے والے ضرور بنیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ تو آج کے بعد یہ بات یاد رکھنا، آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جاؤ میرے پیارے، ماؤں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آج کی مائیں کچھ ایسی بے حیا ہو گئی ہیں کہ میک اپ کر کے بازاروں میں گھومتی ہیں، شادیوں میں گھومتی ہیں، میلوں میں گھومتی ہیں، لوگوں مارکیٹوں میں جاتی ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب بیٹی پیدا ہوگی تو کیا سمجھتے ہو رابعہ بصری پیدا ہو جائے گی؟ جب بیٹی پیدا ہوگی کیا سمجھتے ہو عزت رکھنے والی بن
اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرنا، یہ دل کی تختی پر جملے میرے نوٹ کر کے جانا۔ میرے بھائیوں، آدمی چاہتا میری اولاد نیک ہو جائے، میرے بھائیوں پیسے سے اولاد نیک نہیں ہوتی، میرے بھائیوں سونا چاندی سے نیک نہیں ہوتی، یہ تو شروع سے سوچنا پڑے گا کہ اولاد نیک کیسے ہوگا۔ بہت اچھا بہت بڑھیا میرے بھائیوں، ذرا سمجھو، میں نے دیکھا کہ بچے ایسے ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں کہ جن کی فیس 5,000 روپے مہینہ ہے، مگر پھر بھی بچے نہیں سدھر پاتے۔ اور میں نے دیکھا کہ ان مدرسوں میں بچے پڑھ کے کہ جن کو کھانا تک نصیب نہیں ہوتا، بچے سدھر کے عالم دین بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماؤں کا بڑا اہم رول ہے، اور میرے بھائیوں ماؤں کا اہم رول ہے۔ خدا کی قسم، اگر ماں نیک ہو جائے تو بچے پر اثر پڑتا ہے، اور ایسا اثر پڑتا ہے کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اسے اللہ اللہ کہنے میں مزہ آتا ہے۔ ہاں، جب آنکھ کھولتا ہے تو اللہ اللہ کہنے میں مزہ آتا۔ اور نبی فرماتے، نبی کا فرمان سنو اور میرے بھائیوں، نبی فرماتے جب بچے پیدا ہوں اور جب بولنا سیکھے، جب بچہ بولنا سیکھتا تو پہلے چھوٹے چھوٹے جملے بولتا، ایک ایک کر کے بولتا، لمبے لمبے جملے نہیں بولتا، چھوٹا چھوٹا بولتا، یا تو ماں کہتا یا باپ کہتا یا پانی کہتا یا کھانا کہتا، چھوٹے چھوٹے جملے بولتا۔ آپ نے کلام فرماتے ہیں جب تمہارے بچے بولنا شروع ہو تو انہیں دنیا کی کوئی بات نہ سکھاؤ، سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ تیرا بچہ بولے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہماری مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ اور میرے بھائی آگے سے لے کر پیچھے تک سنو، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کیا سکھاتی ہے؟ بیٹے بولو ٹاٹا ٹاٹا، اور پھر کیا بولے گی؟ 1 2 بولو بیٹے، 1 2 3 ایپل۔ انگلش کی نانی بن رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ انہی کی دادی کا ملک ہے۔ 1 کہو بیٹے، 1 بیٹے ایپل، بیٹے ڈیڈی آ رہے ہیں۔ ڈیڈی نہیں، انہیں تو کچھ اور بنا دے، چٹنی بنا دے ڈیڈی۔ ڈیڈی یار ابو کہلواؤ میرے بھائیوں، ڈیڈی پیڈی کیا ہوتا ہے نا؟ اماں کہلواؤ، امی کہلواؤ، ابو کہلواؤ۔ یار تمہارا لفظ تو ابو ہی ہے، ڈیڈی تمہارا نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ جب بڑے ہو گئے نا بچے تو اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، کہنے کیا کریں بیٹا، بچہ تو ہمیں سمجھتا ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا تم نے بھی تو ڈیڈی کہلوایا تھا، ڈیڈی ہے ہی نہیں ہمارا۔ ڈیڈی ہے کہاں ہمارا؟ بات ہے کہ نہیں؟ ڈیڈی ہمارا نہیں ہے، ہمارا تو ابو ہے، ہمارا ابا ہے نا۔ اب تم نے کہلوایا ڈیڈی انکل، نئے نکال کے لائے، نئے بڑی انگلش کی نانی بنتی ہے۔ میں سوچ رہی کہ میرا بیٹا تو ایک دم پھر اڑنے لگے گا۔ اور میرے بھائیوں، تو بچے بولے نا تو یہ انگلش تو سیکھ ہی جائیں گے۔ یہ کوئی جن کو انگلش نہیں آتی ہے کہ میرے بھائیوں وہ انسان نہیں ہے۔ سنو، میں یہ نہیں کہنا نہ سیکھو، اچھی بات ہے، خوب انگلش سنو، خوب بولو، میں منع نہیں کر رہا، مگر جب بچے بولنا سیکھے تو انہیں ٹیڑھا ٹیڑھا تو نہ بلواؤ، اچھا سیدھا سیدھا بلواؤ۔ ہویا شروع میں انکل، ڈیڈی اور یہ سب اس کے اس میں بڑھ دیا، ایپل، ڈوگ، کیٹ، یہ سب بڑھ دیا اس کے بعد۔ امیاں جب وہ بڑا ہو گیا تو پہلی تم نے سکھا دیا تھا ٹاٹا۔ اس کا معنی پتا کیا تھا؟ ٹاٹا پتا کیا معنی تھا؟ جب بچہ جاتا تو کہتا ٹاٹا اماں میں تیرا نہیں تو میری نہیں، میں تیرا نہیں تو میری نہیں، ٹاٹا۔ یہی ہو رہا ہے۔ او میرے بھائیو، اپنے بچوں کو سکھاتے بیٹا گھر سے نکلا کرو تو سلام کر کے جایا کرو، گھر میں آیا کرو تو سلام کر کے آیا کرو۔ او بیٹے راستے سے گزرا کرو تو بڑوں کو سلام کیا کرو، چھوٹوں کو سلام کیا کرو۔ سلام کرنا تیرے نبی کی سنت ہے۔ جب تیرا بچہ زمانے میں سلام کو عام کرے گا تو پوری دنیا کہے گی محمد کا غلام جا رہا ہے۔ کہے گی کہ نہیں؟ اور جب تم نے بھی ٹاٹا سکھا دیا، تم نے بھی باٹا سکھا دیا، تو مجھے یہ تو بتاؤ پتا کیسے چلے گا یہ بچہ
ہے نا میرے بھائیو؟ کیسا پتہ چلے گا یہ بچہ کس کا؟ او میرے بھائیو، بچوں پہ اثر پڑتا ہے، اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ نیک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب چھوٹے ہوں تو ان کی تربیت اچھے سے کرو، بولے سبحان اللہ۔ ورنہ بچے ایسے پیدا ہوں گے، ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا اس سے پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا پریشان ہے، پتہ نہیں اس کی ماں نے کیا کھا کر پیدا کیا۔ ہاں میرے جملے ذرا غور سے سننا، ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا تو وہ بڑا ہو گیا، مگر بچہ تو ہوگا پہلے، ارے بڑا ہی تھوڑی نہ پیدا ہو گیا ہوگا، پہلے بچہ ہوگا بڑا ہو گیا، وہ اس سے پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا پریشان ہے، پتہ نہ ماں نے کیا کھا کر پیدا کیا۔ نام ہے اس کا وسیم رضوی، بہت ہی بڑا نالائق انسان ہے، پتہ نہیں اس کی ماں نے کیا کھایا ہوگا، اس پر ریسرچ کرنا چاہیے، سی بی آئی کو لگانا چاہیے کہ ماں نے کیا کھا کر پیدا کیا۔ اتنا بڑا نالائق ہے کہ مسلمانوں کو، قرآن کو گالیاں دے رہا ہے، میرے نبی کو گالیاں دے رہا۔ او لوگوں، میں تو کہتا ہوں کتے، پتہ نہیں تیری ماں نے تجھے کیسا پیدا کیا ہوگا، اور کان کھول کے سن لے، تو قرآن پہ انگلی اٹھاتا، آمینہ کے لال پہ انگلی اٹھاتا، ارے بڑے بڑے آئے تھے زمینوں میں دھس گئے، وسیم رضوی ایک دن تو بھی زمین میں دھس جائے گا اور تجھے دے گا دنیا میں جہاں بھی تو چل رہا ہوگا، مرنے کے بعد بھی چل رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ اس پر اللہ کی مار ہے۔ میں نے بھی ایک ویڈیو سنی، وہ نرسنگانند سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جلانا، چور چور میرے بھائی، وہ بھی چور ہے یہ بھی چور ہے، دونوں مل گئے، دونوں کہہ رہا مجھے جلانا۔ میں نے کہا یا اللہ تیری قدرت کا کرشمہ، تیرے نبی کا مخالف، تیرے نبی کا دشمن اپنی زبان سے ہی کہہ رہا مجھے جلانا، خود ہی کہہ رہا خود ہی کہ مجھے جلانا۔ بتاؤ یہ اللہ کی لعنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نام وسیم رضوی اور کہہ رہا جلانا۔ اب تو اس کی برادری نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا، شیعوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا، بولا ہمارے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ بیوی نے بائیکاٹ کر دیا، گھر والوں نے بائیکاٹ کر دیا، خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو دفنانے کے لیے تو چار کانے چاہیے، ہے ہی نہیں، لیکن نبی کی دشمن، کرنے گھر میں مخالفت ہے نا، یہ مار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا میں کتنا بھی برا آدمی ہو مگر دفنانے کے لیے چار آدمی تو مل ہی جاتے۔ اسے تو پتہ ہی ہے کہ مجھے کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہے، دفنائے گا کون؟ تو پہلے بول دیا جلانا ایک ہی آدمی جلا دیتا ہے، پھر اسے لگا جلانے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، جلانے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، تو اسے اپنا بھائی نظر آیا، وہ نرسنگانند تو بھی جلانا ہے نا، تو ہی جلا۔ اور دنیا میں تو جلے گا لیکن آخرت میں تم دیکھو گے انشاءاللہ کیسا جلے گا۔ 24 آیتیں نکالنے کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم تیری کیا طاقت ہے۔ اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ او وسیم رضوی، تو نے ماں کا دودھ نہیں پیا جب قرآن کی آیتوں کو نکال دے، ارے پوچھا تو جیسے کروڑوں بھی آئی ہے قرآن کا نقطہ نہیں بدل سکتے۔ ڈاکٹر اقبال کبھی تو کہتے ہیں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وسیم رضوی کی طاقت ہے قرآن کو بدل دے، بڑی بڑی حکومت آئی نہ بدل سکی۔ ارے جب تک کہ دنیا میں مسلمان رہے گا اس کے سینے میں اللہ کا قرآن رہے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وسیم رضوی سن لے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ سینوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ یہ مسلمان کے بچے کے سینے ہے نا، بچے کے سینے میں۔ لوگوں قرآن سے مخالفت کری، اللہ سے مخالفت رہی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا،
ہے نا؟ یہ کتنا بھی اپنے آپ کو جلوا لے مگر وہ برادری بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کیسے کر لے گی؟ رہے گا تو وسیم رضوی ہے نا, یا تو نام بھی بدلے, آئیڈیا بھی بنوائے, ہے کہ نہیں ہے؟ نام بدلے, آئیڈیا بدلے, ہو سکتا کرا لے یہ سنشودھن. اللہ کی لاٹھی تو پڑی رہی ہے نا, اللہ کی تو پڑی رہی ہے, لعنت تو ہوئی نہیں. سمجھ رہے کہہ رہا سیکورٹی چاہیے مجھے مار دیں گے. کوئی بیوقوف ہے تجھے مارے گا؟ پاگل کتا بھونکتا رہے, کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ تیرا علاج تو اللہ ہی کرے گا. تیرا علاج تو اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ. تیرا علاج معاذ اللہ رب العالمین. میرے نبی کو گنڈوں کی پارٹی کاٹی سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں کیا کیا کہا لوگوں, ایک کافر بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جو چل مسلمان تو تھا ہی نہیں پہلے مگر نام تو مسلمانوں جیسا تھا. دنیا کا حریص, دنیا کا لالچی کتا ہو گیا ہے. دنیا کے چند سکوں کے خاطر لوگوں کی بڑی اس میں مصیبت مول لی. دنیا کے چند پیسوں کے خاطر لوگوں اس نے اپنی آخرت برباد کر دی. ذرا دنیا میں اس کا عذاب دیکھیے کہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے جلائیے گا اور مجھے جلانا. اور انشاءاللہ آپ دیکھنا پتہ نہیں موت بھی کتنی سخت ہو سکتی. کیسی میں تو کہتا ہوں مولا تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے, اس ظالم کو دنیا میں دکھا دے تو. اللہ ذرا غور کر. اور انشاءاللہ اللہ اس کو دنیا میں دکھائے گا. اللہ دکھائے گا اس کو دنیا میں. بیٹا ذرا بیٹا انشاءاللہ دکھائے گا اس کو دنیا میں. ارے یہ پیسہ کب تک کھا لے گا؟ پیسہ کب تک کھا لو گے؟ لوگوں دنیا میں ایسا کام تو کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ گناہگار ہونا الگ بات ہے. آپ بھی گناہگار ہو, ہم بھی گناہگار ہیں, اللہ بخش دے گا. مگر ہمارے مرنے کے بعد, آپ کے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ اس کی بخشش کرے. یہ کہیں گے وسیم رضوی کے مرنے کے بعد کوئی کہے گا اللہ اس کی بخشش کرے؟ اللہ یہ ہر آدمی یہ کہے گا اللہ اس پہ لعنت, اللہ اس پہ لعنت کرے. او کتے تو چند سکوں کے خاطر بکا, تو سوچتا مجھے سپورٹ ملے گی, مجھے پیسہ ملے گا. ارے کب تک؟ مرنے کے بعد قیامت تک نسل بعد نسل تیرے اوپر لعنتیں کی جائیں گی. تیری نسلیں سر نہیں اٹھا سکتی. زمانہ کہے گا یہ اس کی نسل ہے جس کا باپ اتنا بڑا حرامی تھا کہ اللہ اس کے رسول اور قرآن پر انگلی اٹھا کے گیا تھا. مرنے کے بعد تیرا یہ ہے. اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرو کہ تمہارے پیدا ہونے والے بچے قرآن کی طرف راغب ہو, مذہب اسلام کی طرف راغب ہو, دین کی طرف راغب ہو. اللہ سے پناہ مانگو, یا اللہ ہمیں اولاد دے تو اولاد صالح عطا کر. حضرت زکریا علیہ السلام پہ اولاد نہیں تھی. کیا اولاد نہیں تھی؟ نبی تھے, نبی, اور نبی ہو کے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں تو پتہ کیا کریں؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. سورہ مریم میں ذکر ہے, دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اولاد دینا مگر ایسی ہو جو نیک ہو. نیک ہو, ستھری ہو, ایسی اولاد دینا جو نیک ہو, ستھری ہو, پاک ہو. ارے نبی بھی دعا کر رہا ہے تو نیک اولاد کی دعا کر رہا ہے. وسیم رضوی تو پیدا ہوا تو پتہ نہیں تجھ سے پہلے کیسی دعائیں کی گئی. یزید بھی اپنی قبر میں شرما رہا ہوگا اسے دیکھ کر. ہاں یزید بھی شرما رہا ہوگا کہ غنڈہ گردی تو میں بھی بہت کر کے آیا تھا, ہے نا, شریعت کے ساتھ کھلواڑ تو میں بھی بہت کر کے آیا تھا, مگر وسیم رضوی تو جہنم کا کتا مجھ سے بڑا بن گیا. یزید بھی سوچ رہا ہوگا ارے میں تو تھا جہنم کا کتا, میں تو
بھائی جہنمی، مگر یہ وسیم رضوی تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا، دیکھنا میں جانے محشر میں جو حال یزید کا ہوگا اس سے بدتر حال اس کا ہوگا۔ اس لیے کہ یزید نے حسین کو ستایا تھا اور یہ ظالم حسین کے نانا کو ستایا تھا۔ یہ بڑا ظالم۔ لوگوں گھروں میں ماحول اچھے پیدا کرو، جب بچے پیدا ہوں گے نا اور جب ہوشیار ہوں گے۔ آج تم دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، ہم تو سفر کرتے، میں ابھی 2-3 دن پہلے کہیں ریلوے اسٹیشن پہ تھا، اتنا بڑا بچہ تھا، ڈانس کے اسٹیپ کر رہا تھا، کئی سارے اسٹیپ، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہی کھڑا ہوتا، شرم ہی نہیں لگی، کھڑا ہی کھڑا کئی اسٹیپ کر دیے اس نے ڈانس کے۔ میں نے سوچا اس کے گھر میں جو ہے یہ ماحول کیا ہوگا، اس کے گھر میں یہ ماحول ہوگا تبھی نہ یہ اسٹیپ کر رہا۔ جیسا گھروں میں ماحول ہوتا بھائیو بچے ایسے ہی کرتے۔ آپ اپنے گھر میں دینداری کا ماحول کرو تو چھوٹے چھوٹے بچے چاہے انہیں پڑھنا نہ آئے مگر نعت پڑھنے کی کوشش کریں گے، چاہے پڑھنا انہیں نہ آئے مگر کوشش کریں گے، ایکٹنگ کریں گے، کوئی مولانا بنے گا، کوئی شاعر بنے گا، ایکٹنگ کریں گے، بچے تو ہوتے ہی ہے۔ اور اگر تم چھوٹے چھوٹے بچے، پہلے ایک شکتیمان سیریل آتا تھا تو بچے دیکھتے تھے، کتنے بچے چھتوں سے گر گئے گھوم گھوم کے، اس لیے وہ دیکھتے تھے، وہ گھومتے تھے اور گھوم کے وہ گر جاتے تھے، کتنے بچے مر گئے اخباروں میں آیا۔ وہ تو جیسا آپ بچوں کو سکھاؤ گے، جیسا پڑھاؤ گے، بچے ویسے ہی کریں گے۔ مدینہ شریف میں ایک صحابی ہے، نام ہے ابو دردہ، کہتے سبحان اللہ اللہ اللہ۔ ان کا ایک بچہ چھوٹا سا ہے، اب ذرا سننا مزہ آئے گا۔ باپ صحابی ہے اور ماں بھی نیک ہے، سبحان اللہ۔ باپ بھی قرآن پڑھتا، بیٹا ماں بھی قرآن پڑھتی ہے، باپ بھی نماز پڑھتا، ماں بھی نماز پڑھتی ہے، باپ بھی اللہ اللہ کرتا تو ماں بھی اللہ اللہ کرتی ہے۔ بیٹے پہ اثر دیکھو کیسا ہوا۔ اثر بتاؤں نا کیسا ہوا بیٹے پہ۔ لوگوں جیسے ماں باپ ہوتے اس کا اثر ہوتا، جیسا گھر میں ماحول ہوتا اس کا اثر ہوتا۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں نا تو کسی کے ہاتھ میں گلی ڈنڈا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈور ہوگی، ہے نا، کسی کے ہاتھ میں انڈا ہوگا، تو کسی کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ ہوگا، تو کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی پیسوں سے کھیل رہا ہے، تو کوئی بچہ گگن کی پڑیا منہ میں لے کر کھا رہا ہے۔ 10 سال کے گگن کھا رہے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، 10 سال۔ ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں یار 10 سال؟ ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ ہمارے ابا ہمارے دادا کے سامنے حقہ نہیں کرتے، آپ نے احترام کرتے تھے، ارے ابا آگے حقہ نہیں، ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا؟ میرے بھائی چچا لوگ بیٹھے، حد یہ ہے کہ بڑے بھائی بھی آ گیا تو چھوٹا بھائی جیسے پیتا تو تھا اس کا مگر سامنے نہیں پیتا تھا۔ حد یہ تھی ابا تو ابا، اگر کوئی خاندان کا بڑا بوڑھا آ گیا تب بھی نہیں پیتے تھے، تاؤ آ گئے، ایک طرف کر دیا، یہ بات نہیں ہوتی۔ اب تو 10 سال کا سب کے سامنے ملا رہے، 8 کا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، سب کے سامنے، اور کچھ تو ملا کے ابا سے کہہ رہے آدھی دے رہا ماحول ہے۔ کیا ماحول ہو گیا؟ بچوں کی صحت خراب ہوتی یار، یہ پان پڑیا گگان سگریٹ بیڑی، یار میرے بھائی نے تباہ کر دیا ہمارے معاشرے کو، بچوں کی صحت خراب ہو گئی میرے بھائی۔ ماحول اچھے پیدا کرو میں یار اپنے بچوں کے سامنے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ اڑیے پڑیے خود بھی چھوڑ دو، تم چھوڑ دو کہ تمہارے بچے خود ہی نہیں کھائیں گے، ہے نا؟ صحابی رسول کا بیٹا، باپ کا نام ابو دردہ ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ گھر سے نکلا، کہاں سے نکلا؟ گھر سے۔ آج کا بچہ تو ہوشیار ہوتا، کہتا ابا موبائل مارکیٹ میں بڑا والا آیا، مجھے وہ والا چاہیے، میں تو اسکول ہی نہیں جاؤں گا، ابا وہ بھی لے کے دے رہا۔ اب تو آن لائن کا بہانہ ایسا ہو گیا کہ آن لائن پڑھائی چل رہی ہے، چاہے پڑھائی چل رہی ہے نہ چل رہی ہے، موبائل لے کے دینا پڑ رہا۔ آن لائن نے بچوں کو تباہ کر دیا۔ موبائل میں بڑا میاں 10% پڑھتے ہوں گے، ورنہ کوئی گیم کھیل رہا، کوئی یوٹیوب دیکھ رہا، کوئی فیس بک دیکھ رہا، یہ چل رہا، کوئی آن لائن نہیں۔ کوئی کہہ رہا ابا وہ 5 گیروں والی سائیکل آئی ہے وہ لے کر دو، کوئی کہہ رہا مجھے اسکوٹی لے کے۔
میاں طرح طرح کی باتیں طرح طرح کی ڈیمانڈیں جیسے ماحول میں پیدا کیے، مگر ابو درداء کا بیٹا جب گھر میں ہوشیار ہوا تو ماں بھی قرآن، ابا بھی قرآن، ماں بھی نماز، ابا بھی نماز، اللہ اللہ، گھر سے باہر نکلا، سب بچوں کو اکٹھا کیا۔ بچے بولے ابو درداء کے بیٹے کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میرے بھائیوں آج کھیلیں گے، کھیلنے کا من چاہ رہا ہے۔ سارے بچے اکٹھا ہو گئے، لوگوں تمہارے بچے بھی کھیلتے۔ آج ابو درداء کا بیٹا مدینے کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جمع ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بولے بتا دو کھیل کون سا ہوگا؟ کہنے لگا میدان میں تو چلو، آج کھیل ایسا ہوگا کہ قیامت تک کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ سبحان اللہ، چھوٹا بچہ میدان میں کھڑا کر دیا جا کے، لوگوں مدینے کا میدان ہے، سارے بچے کھڑے، لائن لگا دیا گیا۔ ابو درداء کا بیٹا لائن لگا کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں اسی میدان سے آمینہ کے لال گزر رہے ہیں۔ میرے نبی نے بچوں کو جب کتنا پیارا کھیل دیکھا تو میرے نبی کھڑے ہو کے کھیل دیکھنے لگے۔ لوگوں جن کا کھیل آمینہ کا لال دیکھ رہا ہو، ان بچوں کا عالم کیا ہوگا ذرا غور کرو۔ میرے نبی کھڑے ہیں، ابو درداء کا شہزادہ ان بچوں سے کہتا ہے کھیل کھیلو۔ کہنے لگے بتا دو کھیل کیسے کھیلو؟ تو جو سب سے آگے بچہ کھڑا تھا سب سے بڑا تھا، ابو درداء کا بیٹا بولا کھیل کی اوپننگ شروعات تم کرو گے۔ کہا کیسے کرے؟ سب سے بڑے سے بولا اذان پڑھنا شروع کر دے، ہمارا کھیل آج اذان سے شروع ہوگا۔ بولو یار ذرا سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب سو گئے، یہ کو بڑھا دو اگر جاگ رہے ہو تو سنا دوں میں آپ کو سنا دوں ذرا، بولو 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 سبحان اللہ۔ ای کو بڑھاؤ 1 منٹ کے لیے، میں انہیں سنا دوں۔ ہائے ہائے کتنا پیارا کھیل ہوگا، بڑھاؤ ای کو بڑھاؤ اور بڑھائیے، کتنا پیارا کھیل ہوگا کہ مدینے کا میدان ہے، کھیلنے والے صحابہ کے بچے، دیکھنے والا آمینہ کا لال ہے۔ بچے کھیلتے جا رہے ہیں، بڑا والا سب سے پیار میں بولا، پہلے بولا اللہ اکبر تو اور کسی کا نمبر آیا وہ کھیلا اللہ اکبر کیسے کھلاڑی آج ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو کھیلوں میں گالیاں دیتی ہیں، ایک دوسرے کا گریبان کرتے ہیں، پھر گھروں پہ شکایت جاتی ہے تیرے بچے نے میرے کا کرتا پھاڑ دیا، تیرے بچے نے میری پینٹ پھاڑ دی، تیرے بچے نے ہمارے کی آنکھ میں گلی مار دی، تمہارے بچے نے ہمارے کھیت میں گیند پہنچا دی، سارے گیہوں خراب کر دیے۔ یہی ہوتا ہے نا، شکایتیں آتی ہے، لوگ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ ابو درداء کا شہزادہ کھیل رہا، ہائے ہائے لوگ ذرا غور کرو، زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور کوئی بچہ بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد سب سے آخر میں ابو درداء کا بیٹا کھڑا تھا، اپنی ننھی منی زبان سے بولا لا الہ الا اللہ۔ یہ کھیل
आमिना के लाल ने फरमाया, अबू दरदा के बेटे जरा यहाँ पे आ जा, तेरा खेल बड़ा लाजवाब है, आज तू सबसे बेहतर खेल के दिखाया है, तेरी जबान से अजान का जुमला बड़ा अच्छा लगा है, अपना इनाम लेता चला जा। अरे तेरा खेल लाजवाब है, मेरा इनाम लाजवाब होगा। अपने खेल का इनाम लेता चला जा। अबू दरदा का शहजादा आया, अबू दरदा का बेटा आया, नबी की बारगाह में आके खड़ा हो गया, कदम नाज को चूम के खड़ा हो गया और खड़े होकर अर्ज करने लगा, आका आप तो जिसे अदा कर दे जमाने का धनी बना देते हैं, जिसे एक बार अदा कर दे उसे कयामत तक किसी की चौखट पे जाने की हाजत नहीं होती। आका अदा कर दो। नबी ने सर पे हाथ रखा और अब्दे फरमाया, जो मैंने इनाम में तुझे जन्नत का हकदार बना दिया, तभी तो बरेली के रज़ा बोले, कौन देता है देने का मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। अच्छा लग रहा भाइयों? नींद तो नहीं आ रही ना? सुभान अल्लाह। अच्छा, आज हमारे बच्चे लोगों, हमारे बच्चे वो पहले अपने टीवी शायद कुछ कम हो गई, क्योंकि टीवियों का काम मोबाइल कर रहे हैं ना। पहले घर में टीवी चलती थी, बच्चा कहता था ना ये कार्टून वाले चैनल चलना चाहिए, बच्चा हटाने नहीं दे रहे, अब्बा जा रहा खबर सुन लो करना ऐसी मोबाइलों में। अम्मा से कह रहा है कि वो कार्टून वाला लगा दे, अब्बा से कह रहा है अम्मा ने लगा दिया कार्टून वाला, और वो कार्टून देखते देखते बड़ा होकर कार्टून ही बन गया। बाल कटा के बीच में घुमा के किसी को सफेद कराएगा, फिर नीले कराएगा, हाथ में कड़ा पहनेगा, टाइटू बनवाएगा, फटी हुई पैंट पहनेगा, है नहीं है पूरा कार्टून। ऐसे ही तो हो कार्टून, ऐसे हो कार्टून। मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत अच्छी है। जिस होश का जलसा सुनने आए हो, सुनो उस होश की करामत का। सुभान अल्लाह। गौसे पाक का बचपन है, बचपन का आलम क्या है? बचपन का आलम है। मेरा गौर करना, बचपन में बच्चे खेलते हैं, मगर गौसे आलम क्या कर रहे हैं, तवज्जो करना, इसलिए कि अब्दुल कादिर की माँ भी लाजवाब है, अब्दुल कादिर के अब्बू भी लाजवाब है। अब्दुल कादिर के अब्बू ने एक सेब तो खा लिया था, तुमने सुना होगा तो 12 साल तक बाग रखाया था उसके बदले में। आज रखा देगा एक सेब के चक्कर में 12 साल, 12 मिनट का रखा कहेगा बाग रख 12 मुझसे, जब मैंने खाया जो तुझसे वो कर ली, ये कहेगा है मेरे, तो कहेगा अब तो एक खाया, अब देखो अब देखो। वो हमारे गांव में बड़े बड़े बाग हैं आम के, तो कुछ बच्चे ऐसे शरीर हैं, शरारती हैं, वो उनकी आम जो होते हैं वो तोड़ लेते हैं, और घर वालों की शय होती है उनको तोड़ के जब वो घर लेके जाते हैं तो घर वाले खाते हैं, तो वो चोरी छोड़ेंगे फिर वो बड़े चोर बड़े। और बाग वाले ने पकड़ लिया, मैंने कहा सही करके इनकी पिटाई लगाओ। बोला हजरत इनकी पिटाई भी नहीं लगा सकता। मैंने कहा क्यों? बोले अब थोड़े थोड़े पिटाई लगा देंगे तो ज्यादा तोड़ेंगे। हाँ, जिक्र बिगड़े तो ज्यादा तोड़ेंगे, क्योंकि माँ ने बाप ने बताया ही नहीं बेटे ये हराम के हैं, बेटे किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, बताया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर के अब्बू ने तो एक सेब खा लिया, बदले में 12 साल बाग रखाना पड़ा। 12 साल खा दिया मेरे भाई, 12 साल तो सेब की बात कर रहे हो। अगर तुम 12 साल किसी से बाल रखवाना हो, उसे तुम कुछ भी खिला दियो। दिखा ले। सरकार हो से बचपना, बचपन की उम्र, बचपना बचपन की उम्र। तवज्जो करना लोगों, एक औरत के बच्चे का इंतकाल हो गया, अकेला बच्चा था, माँ रोई, माँ चीखी, माँ तड़पी। लोग आए, कहा क्या बात है? कहने लगे मेरा छोटा सा बच्चा था, मेरी जिंदगी की कमाई था, मेरे आरज़ुओं का गुलशन था, लोगों ये इंतकाल कर गया, बुढ़ापे की लाठी टूट गई,
آرزوؤں کا گلشن چلا گیا، میری زندگی کی کمائی چلی گئی۔ اس عورت کا شوہر بھی انتقال کر گیا تھا، بیوہ عورت تھی، ایک ہی بچہ تھا، بیٹا تھا، لوگوں وہ بھی بچپن میں انتقال کر گیا۔ اب ماں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، خاندان کے لوگ آئے صبر کی تلقین کرتے ہیں، رشتہ دار آئے صبر کی تلقین کرتے ہیں، محلے والے آئے صبر کی تلقین کرتے ہیں، آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا ایک ایک جملہ سننا۔ لیکن ماں کو قرار کہاں ہے؟ جس ماں کا بیٹا چلا گیا ہو، بتاؤ اس ماں کو قرار کہاں سے آئے گا؟ جس ماں کا گلشن لٹ گیا ہو، بتاؤ اس ماں کو قرار کہاں سے آئے گا؟ جس کا بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ گئی ہو، اس ماں کو قرار کہاں سے آئے گا؟ سب سمجھا رہے ہیں، سب پریشان ہے، لیکن ماں سر پٹک پٹک کے جان دینے تیار ہے، ماں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، اس عورت کو کیسے دلاسا دیا جائے، اس عورت کو کیسے سمجھایا جائے، اس عورت کو کیسے صبر کی تلقین کی جائے؟ مگر عورت چھپنے کا نام نہیں لیتی، کہتی ہے سر پٹک پٹک کے مر جاؤں گے، بیٹے کا جنازہ کیا نکل رہا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ لوگوں جب ماں کا یہ حال دیکھا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا پریشان نہ ہو، ایک کام کر، تیری امید پر آ سکتی ہے، تیرا آرزوؤں کا لٹا ہوا گلشن دوبارہ واپس آ سکتا ہے، تیری لاٹھی بڑھاپے کی لاٹھی دوبارہ سے چن سکتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ابھی ابھی میں آ رہا ہوں، ایک میدان میں جنگل میں، لوگوں ذرا غور کرنا، میں آ رہا ہوں ایک میدان میں جنگل میں، عبد القادر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور کھیلنے کا طریقہ یہ ہے، بچوں سے عبد القادر کہتا ہے سب بچے مر جاؤ، سارے بچے مر جاتے ہیں، پھر عبد القادر کہتا ہے سارے بچے اٹھ جاؤ، تو سارے بچے مسکرا کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب تیرا بیٹا مر گیا ہے تو بھی اسی میدان میں چلی جا، اور جب عبد القادر بچوں سے کہے کہ بچوں مر جاؤ، اپنے مردہ بچے کو لٹا دینا، اور جب عبد القادر کہے بچوں زندہ ہو جاؤ، سارے بچے زندہ ہوں گے، تیرا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اللہ اور بھائیو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بولے جا کے لٹا دینا خاموشی سے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، بچپنے کا عالم ہے، آپ تو بچوں کے ساتھ کھیل ہی رہے۔ جب غوث پاک نے بچوں سے کہا بچوں مر جاؤ، سارے بچے لیٹ گئے، مر۔ ان کا تو کھیل موت اور زندگی یار، جس عبد القادر کا کھیل موت اور زندگی کا ہو، آیا اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ بتائیے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ سب بچے زمین پر پڑے ہیں، بے دم پڑے ہیں، مردہ پڑے ہیں۔ اس ماں نے اپنے لال کو بھی انہیں مردہ بچوں میں لٹا دیا۔ اب انتظار کرنے لگی کہ میرا بچہ ان بچوں کے ساتھ زندہ ہو جائے گا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، سرکار غوث پاک نے فرمایا او بچوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اتنا کہنا تھا، سارے بچے مسکرا کے کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے، مگر اس ماں کا لال زندہ نہیں ہوا، یہ پڑا ہی رہا۔ اب تو اور بے قرار ہو رہا ہے، سب کی تو زندہ ہو گئے، میرا تو پڑا ہی رہا۔ قدموں پہ گر گئی، بولی حضور دامن خالی لائی ہوں، بھر کے جاؤں گی، یا تو بیٹا زندہ لے کے جاؤں گی، یا سر پٹک پٹک کے تیری چوکھٹ پہ مر جاؤ۔ کسی نے کہا نا تیرے در پہ آیا کچھ کر کے جاؤں گا، یا تو مر کے جاؤں گا یا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، چاہت اگر سچی ہو تو پھر بندے کو سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ کہنے لگی تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ عبد القادر زندگی کا چمن لٹ چکا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ چکی ہے، عبد القادر سب ماں
کے لالوں کو تو زندہ کر دیا، اس ماں کا کلیجہ کب ٹھنڈا کرو گے؟ اس ماں کو کب سکون ملے گا؟ عبد القادر میرے بچے کو بھی زندہ کر دو۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا خاتون یہ بچے تو میرے کھیل کا حصہ ہے، عبد القادر کے کہنے سے مرے تھے، ہمارے کہنے سے زندہ ہو گئے، تیرا بچہ تو اللہ کے حکم سے مر چکا ہے، لوہے محفوظ پہ یہ مردہ لکھا جا چکا ہے، یہ میرے کھیل کا حصہ نہیں ہے، لہذا اسے لے جا، یہ زندہ نہیں ہونے والا۔ تو کہنے لگی عبد القادر تیری چوکھٹ سے بھی خالی ہاتھ گئی تو پھر کہاں میرا دامن بھرے گا؟ تیری چوکھٹ سے نہیں ڈالا خالی ہاتھ۔ سرکار غوث پاک کی منت سماجت کرنے لگی، دریا کرم میں جوش آ گیا، ولیوں کا سردار راضی ہو گیا، دریا کرم میں جوش آیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا تو اپنے ولیوں کی بات کو نہیں ٹالتا، عبد القادر چاہتا ہے اس ماں کے بیٹے کو زندہ